बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज 2 फरवरी है। इस वीडियो में बात करेंगे पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात के हवाले से इंतहाई अहम खबर है पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का बयान, उनका वो खिताब जिसमें भारत की 19 रोज़ पहले दी गई धमकी, उसके कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान ने अपने अज़ाइम वाज़े कर दिए हैं। भारत को एक वाज़े पैगाम दिया गया है पाकिस्तान के आर्मी चीफ की तरफ से कि अमन चाहते हैं या जंग, ये फैसला भारत ने करना है। पाकिस्तान अमन के लिए भी तैयार है और जंग के लिए भी तैयार है। ये बयान, ये खिताब कहाँ किया गया, एग्जैक्टली क्या कहा, मैं आपको बताऊंगा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने, और इसका कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेन करूंगा कि जो अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुटेरेस, उनका बयान आया और भारतीय आर्मी चीफ जनरल एम नरवाने ने 15 जनवरी को क्या बयान दिया था इंडियन आर्मी डे के मौका पर, और उसके बाद पाकिस्तान के आर्मी चीफ की तरफ से ये बयान क्या वाज़े करता है, हालात किस तरफ जा रहे हैं। और टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो बात करेंगे भारतीय आर्मी के साबिक एक लेफ्टिनेंट जनरल जिन्होंने एक जो नॉर्दर्न कमांड है उस वक्त हेड की थी, जिस वक्त 2016 में सितंबर के महीने में भारत ने पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक का एक ड्रामा रचाया था। उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है और उसमें भारत की कमज़ोरियों का एतराफ़ किया है। बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, उसके मैं कुछ इक़्तिबासात जो है वो आपको सुनाऊंगा। अभी पहले मैं बात कर लेता हूँ पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का जो खिताब है वो पाकिस्तान एयर फोर्स की ग्रेजुएशन सेरेमनी, उसकी तकरीब थी, वहाँ पर उन्होंने ये खिताब किया। वहाँ पर वो मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर मौजूद थे। मैं उसमें कोई चीज़ ऐड किए बगैर मैंने तर्जुमा किया है उनकी जो स्टेटमेंट है, जो कुछ उन्होंने कहा। मैनुअन लफ्ज़ ब लफ्ज़ मैं आपको बता देता हूँ कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने क्या कहा, और फिर हम बात करेंगे कि ये किस कॉन्टेक्स्ट में कहा गया है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि पाकिस्तान और भारत को मसला कश्मीर बावकार और पुरअमन तरीके से हल करना होगा। आर्मी चीफ ने कहा कि मसला कश्मीर कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक हल होना चाहिए ताकि ये इंसानी अलमिया अपने मंतकी अंजाम को पहुँचे। पाक फ़िज़ाइया की ग्रेजुएशन तकरीब से ख़िताब में आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है और हमने इलाकाई और आलमी अमन के लिए अजीम कुर्बानियाँ दी हैं। पाकिस्तान बकाए बाहमी और एक दूसरे की इज़्ज़त के उसूलों पर कारबंद है। अलबत्ता कोई भी ताकत हमारी अमन की ख्वाहिश को कमज़ोरी से ताबीर ना करे। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज किसी भी किस्म के ख़तरे से निमटने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। पाकिस्तान के दुश्मनों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों में तीनों मुसल्लह अफवाज ने जिस हम आहंगी कोऑर्डिनेशन का मुजाहरा किया, उससे दाखिली सलामती के माहौल में बेहतरी आई है। पाक फ़िज़ाइया ने दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग में इंतहाई अहम किरदार अदा किया है। उन्होंने ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट के दौरान पाक फ़िज़ाइया के बहादुर जवानों की जानिब से दिखाई जाने वाली शानदार और पेशा वाराना सलाहियतों को सराहा और इसे पाकिस्तान के अज़्म और काबिलियत का मज़हर या उसकी एक एग्ज़ाम्पल करार दिया। नाउ पाकिस्तान के आर्मी चीफ, मैं आपको इसको समराइज़ कर देता हूँ कि उन्होंने एक वाज़े तौर पर भारत को ये कहा है कि आप अमन चाहते हैं पाकिस्तान के साथ या जंग चाहते हैं। पाकिस्तान इन दोनों चीज़ों के लिए तैयार है, लेकिन 5 फरवरी को जो यौम यकजहती कश्मीर है, कश्मीर सॉलिडारिटी डे, उससे 3 रोज़ कबल इस तकरीब से ख़िताब में जनरल बाजवा ने भारत को एक मरतबा फिर ये कहा है कि भारत और पाकिस्तान दोनों मिलकर बैठें और मसले कश्मीर को बावकार तरीके से, पुरअमन तरीके से हल करें। और पाकिस्तान अमन चाहता है तमाम हमसायों के साथ इंक्लूडिंग इंडिया, लेकिन पाकिस्तान के ऊपर अगर कोई भी जंग मुसल्लत की जाती है, लड़ाई की जाती है, तो पाकिस्तान उसके लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। अब इसका जो कॉन्टेक्स्ट है, आपको याद होगा कि 15 जनवरी को मैंने एक वीडियो की थी जिसमें भारत के आर्मी डे के हवाले से मैंने आपको बताया था कि भारत के आर्मी चीफ जनरल एम नरवाने ने पाकिस्तान और चाइना को एक स्ट्रॉन्ग वर्डेड, बड़ा ही जो है वो सख्त अल्फाज का एक मैसेज दिया था कि भारत जो है वो अमन चाहता है। इसी किस्म की स्टेटमेंट उनकी तरफ से दी थी, लेकिन उन्होंने कहा था कि हम 2 फ्रंट वॉर के लिए तैयारी कर रहे हैं और भारत जो है वो उसकी जो ख्वाहिश है अमन की, उसको कमज़ोरी ना समझा जाए और हमारे सब्र का इम्तिहान ना लिया जाए। ये कहा था भारत के आर्मी चीफ जनरल एम नरवाने ने। आपको याद होगा कि आज से 4 रोज़ पहले
جو اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل ہیں اینٹونیو گٹیرس، انہوں نے 2021 کی اپنی پہلی نیوز کانفرنس کی اور اس میں انہوں نے ایک تنبیہ کی. انہوں نے کہا کہ اگر پاکستان اور بھارت مل کر اپنے مسئلے حل نہیں کرتے، خاص طور پر انہوں نے کشمیر میں جاری جو انسانی المیہ ہے، ہیومینیٹیرین کرائسس، اور وہاں پر جو انسانی حقوق کی پامالی کا معاملہ ہے اس کے اوپر بات کی. انہوں نے کہا کہ پاکستان اور بھارت کو چاہیے کہ وہ بیٹھ کر اس معاملے کو حل کریں. لیکن جو انہوں نے تنبیہ کی وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ انہوں نے کھلے الفاظ میں کہا کہ یہ دونوں پاکستان اور بھارت نیوکلیئر آرمڈ کنٹریز ہیں، ایٹمی صلاحیت کے حامل ملک ہیں، اور ان کے درمیان کوئی بھی چنگاری کسی بھی وقت ایک ایسی ایٹمی جنگ جو ہے وہ مسلط کر سکتی ہے اس خطے پر، جس کی پوری دنیا کے لیے انتہائی سخت قسم کی ریمیفیکیشنز ہوں گی. اب اس سارے کانٹیکسٹ میں پاکستان کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی طرف سے یہ کہا جانا کہ بھارت اور پاکستان مل کر مسئلہ کشمیر کا باوقار اور پرامن حل نکالے. دس میٹرز اے لاٹ. ایک ایسے وقت میں جس وقت دھمکیاں، جس وقت جنگ کی حوالے سے گفتگو بھارت کی طرف سے مسلسل کی جا رہی تھی، اگرچہ اس دھمکی کے جواب میں ایک دھمکی پاکستان کی طرف سے بھی دی گئی ہے کہ ہم جو ہیں وہ بھارت کے ساتھ جو ہے وہ اگر جنگ مسلط کی جاتی ہے تو پاکستان تیار ہے اس کے لیے، لیکن ساتھ ہی امن کی بات بھی کی گئی ہے پاکستان کی طرف سے. اب آ جاتے ہیں بھارتی آرمی کے سابق جنرل لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ڈی ایس ہودا، دپندرا سنگھ ہودا. یہ جو جرنیل ہیں بھارتی آرمی کے، انہوں نے ناردرن کمانڈ کو ہیڈ کیا ہے، جو شمالی ان کی سرحد ملتی ہے بھارت کی چین کے ساتھ. اس جو ایریا ہے وہاں پر تعینات فوج، اس کے یہ کمانڈر رہے ہیں. ایسٹرن کمانڈ جو ہے وہ بھی، اس میں بھی انہوں نے کافی عرصہ جو ہے وہ سنبھالا ہے اس کو، لیکن ان کی جو ریٹائرمنٹ ہے وہ 2016 میں یہ ریٹائر ہو گئے تھے، نومبر کے غالباً مہینے میں. اور اس سے چند ماہ پہلے ستمبر کے مہینے میں بھارت نے پاکستان پر ایک سرجیکل سٹرائک کا ڈرامہ رچایا تھا. اب انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا اور اس آرٹیکل میں انہوں نے برملا اعتراف کیا ہے کہ کس قسم کی مسائل اس کا سامنا ہے بھارت کو، بھارتی آرمی کو. یہ آرٹیکل، اس کا میں جو ڈسکرپشن ہے اس میں اس کا لنک دے دوں گا جن لوگوں نے اس آرٹیکل کو پڑھنا ہے. دی ٹریبیون میں وہ انہوں نے لکھا ہوا ہے. چند اقتباسات میں آپ کو اس میں سے سنا دیتا ہوں کہ بھارتی آرمی کے جرنیل خود اپنی زبان سے اپنی آرمی کے حوالے سے جو اعتراف کر رہا ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ the standoff at the line of actual control in Ladakh is set to continue through the winter. کہ کوئی امکان نہیں ہے کہ سردی میں یا سردی کے فوراً بعد بھی یہ جو سٹینڈ آف چین اور بھارت کے درمیان چل رہا ہے یہ ختم ہو جائے گا. there is minimal possibility of any significant military moves during the winter months. البتہ سردیوں کے مہینے میں، سردیوں کے وقت میں ایسا امکان نظر نہیں آتا کہ جو یہ ملٹری کانفلکٹ ہے اس میں کوئی بڑھاوا آئے گا یا کوئی ملٹری ایکشن ہو سکتا ہے لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر. البتہ انہوں نے بات کی کہ پیپلز لبریشن آرمی کے حوالے سے جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ انہوں نے 10,000 فوجی واپس گیریزنز میں بھیجے ہیں، تبت میں اور سنکیانگ میں. ان کو بیرکوں میں فوجیوں کو بھیج دیا ہے. یہ سہولت صرف چائنا جو ہے وہ اویل کر سکتا ہے. بھارت یہ کام نہیں کرنے کا رسک نہیں لے سکتا، کیونکہ جو چائنیز سائڈ ہے وہاں پر روڈ انفراسٹرکچر ایسا ہے کہ فوجیوں کو وہاں سے نکالنا اور پھر واپس ڈپلوائے کرنا یہ چین کے لیے آسانی ہے. بھارت کے پاس جو روڈ انفراسٹرکچر ان ایریاز میں ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے، اور اس وقت جو برف پڑنے کی وجہ سے تمام کے تمام راستے بند ہیں. اگر بھارت یہاں سے اپنی فوج کو موو کرتا ہے، موو بیک کرتا ہے، اس کو لے یا کسی اور مقام پر گیریزنز میں بھیجتا ہے، تو کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں بھارتی فوج کی ری ڈپلائمنٹ، ان کو دوبارہ ان علاقوں میں تعینات کرنا ممکن نہیں ہوگا بھارت کے لیے ایمرجنسی کی سچویشن میں. لہٰذا بھارتی فوجی اس وقت سردی کی شدت سے لڑنے میں مصروف ہیں، کیونکہ چین کی طرف سے تو اس وقت لڑائی ہو نہیں رہی. پھر انہوں نے کہا کہ جنہوں نے گفتگو کی، انہوں نے اس آرٹیکل میں انہوں نے لکھا کہ even as soldiers battle the winter conditions, the greater challenge for the Indian Army lies in anticipating events and preparing for contingencies in the coming summer months. کہ اس سے سب سے بڑا چیلنج اس وقت بھارتی فوج کے سامنے یہ ہے کہ انہیں اینٹیسپیٹ کرنا ہے، انہیں اندازہ لگانا ہے کہ نیکسٹ موو چائنا کی کیا ہوگی. جو گرمیوں کا جب آغاز ہوگا مارچ کے آخر میں، اپریل کے شروع میں، جب موسم کھلنا شروع ہوگا، اس وقت چین ایگزیکٹلی کیا پلان لے کر بیٹھا ہوا ہے، اس کو اینٹیسپیٹ کرنا، اس کے حوالے سے اندازہ لگانا اور پھر اس کے لیے اپنی تیاری کرنا، یہ سب سے بڑا چیلنج ہے اس وقت بھارت کی آرمی کے لیے. بھارت کی فوج جو ہے اس کے حوالے سے انہوں نے یہ کہا کہ جو چائنا ہے، چائنا نے 8 مہینے کا جو سٹینڈ آف ہے اس میں ان کے عزائم
واضح طور پر ابھر کر سامنے آئے ہیں. دی PLA ملٹری اسٹریٹجی اپیئرز ٹو بی فوکسڈ آن 2 آبجیکٹیوز. اب DS ہودا کے مطابق ان کے سامنے 2 آبجیکٹیوز ہیں جو چائنا لے کر چل رہا ہے. ایک تو انہوں نے اپنا کنٹرول جو ڈسپیوٹڈ ایریاز ہیں لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر اس کو امپروو کرنا ہے, اس پہ مزید علاقوں کے اوپر قبضہ کرنا ہے بھارت کے, جو بھارت کلیم کرتا ہے کہ ہمارے, اور چین کلیم کرتا ہے کہ چین کے ہیں. اور پھر جو ان کے تبت میں خاص طور پر جو وار فائٹنگ ویکنسز ہیں کہ یہ وہ علاقہ ہے جہاں پر انہوں نے ایکٹیولی جنگ زیادہ نہیں لڑی, یہاں پر اپنی ان کمزوریوں پر قابو پانے کے لیے چین تمام تر اقدامات کر رہا ہے. یہاں پر روڈ انفراسٹرکچر کو بہتر کر رہا ہے, یہاں پر مزید بیسز بنا رہا ہے, یہاں پر جو اپنے گیریزنز ہیں, جو ان کی فوجی چھاونیاں اور جو مورچے ہیں ان کو سٹرینتھن کیا جا رہا ہے چین کی طرف سے. پھر انہوں نے کہا کہ جو ایک اروناچل پردیش میں ایک ولیج کی, ایک گاؤں کی تعمیر ہے اس علاقے میں جو کہ ڈسپیوٹڈ ایریا ہے, چین اور بھارت کے درمیان دونوں ممالک کا کلیم ہے وہاں پر, وہ یہ واضح کرتا ہے کہ جس وقت گرمیوں کے مہینے آئیں گے اور چین اور بھارت بیٹھیں گے اس تمام معاملے کے اوپر بات چیت کے لیے, تو بھارت کو سرنڈر کرنے کے علاوہ, کیونکہ وہاں پر چائنا کی سیٹلمنٹس موجود ہوں گی, چائنا کے لوگ وہاں پر موجود ہوں گے, آباد ہوں گے, تو بھارت کے پاس اس حوالے سے کوئی چارہ نہیں ہوگا کہ وہ اس کو تسلیم کرنے پر مجبور ہو جائے. اوورآل اس آرٹیکل میں انہوں نے ظاہر ہے کہ بالکل ہی اپنی آرمی کی بیشنگ تو نہیں کرنی تھی, انہوں نے اس تمام کچھ کہنے کے بعد یہ بھی کہہ دیا کہ ایک ایج ہے بھارت کے پاس ونٹر کی کنڈیشنز میں, جو سردیوں کی شدید ترین سردیوں میں لڑائی بھڑائی کا جو ایکسپیرینس ہے. لیکن ایک چیز جس کا حوالے سے انہوں نے بہت جو ہے وہ پریشانی کا اظہار کیا وہ کہ 2018, 2019 اور 2020 یہ وہ 3 سال ہیں, گزشتہ 3 سال, جس میں چین کی پیپلز لبریشن آرمی نے ایکسرسائزز جو فوجی مشقیں کی وہ عین اس وقت کی جس وقت شدید سردی تھی. ان تمام علاقوں میں جو فوجی مشقیں کی گئیں چین کی جانب سے 2018, 19 اور 20 کے سال میں, وہ جنوری اور فروری کے مہینے میں انتہائی سخت سردی کی صورتحال میں کی گئیں. اسی وقت بھارت کو بھانپ لینا چاہیے تھا کہ چین کوئی ایسی تیاری کر رہا ہے کہ ایک لمبا ونٹر ہال چین اور بھارت کے درمیان ہو سکتا ہے, اور اس کے لیے وہ پہلے سے تیار تھا. اس آرٹیکل کا لنک میں شیئر کر دوں گا ڈسکرپشن میں, آپ دیکھ سکتے ہیں. بٹ دس اگین از این امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ. 5 فروری کو تو ظاہر ہے کہ پاکستان کی طرف سے, پاکستان کی سول اور ملٹری لیڈرشپ کی طرف سے بیان دیے جائیں گے, لیکن پاکستان کی آرمی نے یہ واضح کر دیا ہے کہ یہ بات کہ امن ہوگا پاکستان اور بھارت کے درمیان یا جنگ ہوگی, یہ فیصلہ بھارت نے خود کرنا ہے. پاکستان ان دونوں سچویشن سے نمٹنے کے لیے تیار ہے. اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی, مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.